اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام چل رہا ہے۔ آج شاید 2 تاریخ ہے محرم الحرام کی۔ محرم الحرام جو ہے اس کے اندر ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور دوسرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی۔ اسی کے اوپر 2-4 باتیں آپ کے گوشت گزار کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام میں سے فضیلت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پر کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے نمبر پر کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں فضیلت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر تھے۔ یہ جو فضیلت ہے نا جی، فضیلت انبیاء کرام میں بھی درجات تھے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت ہے۔ اور رسولوں میں، پیغمبروں میں سے سب سے افضل پیغمبر، سب سے افضل رسول اور نبی کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھے، بعض مرتبہ ذہن کے اندر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل تھے، تو بعض پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ کئی چیزوں میں ان کو فضیلت ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، کوہ طور پر بلایا اور بلا کر براہ راست کلام کیا، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بذریعہ وہی کلام کیا۔ تو اب انسان جو ہے نا جی، مسلمان یہ سوچتا ہے، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسن دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے نا جی، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر واپس آ کے صحابہ کرام کو بتایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، اور باقی آدھا حسن پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ یہاں ہم دیکھ لیں، کوئی حسین چیز دیکھ لیں تو لٹو ہو جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا زیادہ تھا کہ وہاں کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ ایسا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سب سے افضل ہیں، تو پھر یہ جو پیغمبر ہیں ان کی یہ فضیلتیں افضل ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، فضیلت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے فضیلت کلی اور ایک ہوتی ہے فضیلت جزوی۔ ایک فضیلت کلی ہوتی ہے اور ایک فضیلت جزوی ہوتی ہے۔ فضیلت جزوی وہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی خوبی اس کے اندر ہو کہ جو دوسروں کے اوپر فوقیت رکھتی ہو، اور فضیلت کلی وہ ہوتی ہے کہ تمام لوازمات میں سب سے افضل شخصیت جو ہوتی ہے اس کے اندر فضیلت کلی پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد سب سے افضل ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر دیکھیں تو بہت سے صحابہ اکرام ایسے ہیں کہ جو بعض خصوصیات میں ان سے بھی افضل تھے۔ مثلا قرآن سب سے خوبصورت پڑھنے والے صحابہ اکرام ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 صحابہ اکرام میں قاری قرآن کے درجے پر تھے۔ ایون کہ ابی بن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ ابی بن کعب کو کہ ابی بن کعب مجھے تلاوت سناؤ، میں تمہاری تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، قرآن کا نزول آپ کے اوپر ہوا ہے، بھلا میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا ہوں، بلکہ آپ ہمیں قرآن سنائیں۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا
کہ ابی بن کعب قرآن سناؤ۔ اب ابی بن کعب سمجھ گئے اور پھر سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مجھ سے قرآن سنیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ کیا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا نام لیا ہے کہ میرے محبوب ابی بن کعب سے تلاوت سنو، تم بھی سنو اور میں بھی سنوں۔ کہ اندازہ لگائیں کتنی خوبصورت آواز ہوگی، ہے بھئی۔ اب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی گزرے تو ان کو اللہ کے نبی کو آواز آئی تو اللہ کے نبی نے سننا شروع کیا، بڑا ہی لطف آیا۔ تو بعد میں اللہ کے نبی نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ یار میں تو تمہارا قرآن سن کے بڑا مزہ آیا مجھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ میرا قرآن سن رہے تھے؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت پڑھتا کہ اللہ کے نبی میرا قرآن سن رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو آواز حضرت داؤد کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہی آواز تمہیں بھی دی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ان تمام واقعات کو بتانے کا، اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو تمام صحابہ کرام میں قرآن مجید کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے، یہ فضیلت ان کو حاصل تھی۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام فضیلتیں جو ہیں نا جی، یہ فضیلتیں جزوی ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک ہوتی ہے فضیلت کلی، حضرت ابوبکر صدیق کو جو تمام صحابہ کرام کے اوپر فضیلت حاصل تھی وہ فضیلت کلی تھی، صحابی ہونے کی بنیاد پر فضیلت تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کی بنیاد پر، قریبی ساتھی ہونے کی بنیاد پر فضیلت حاصل تھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل تھی، یوسف علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل تھی، وہ تمام فضیلتیں فضیلت جزوی کے درجے پر ہیں، لیکن رسالت کے اعتبار سے، ہاں بھئی، رسالت کے اعتبار سے تمام تر فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ ان کے اندر یوسف علیہ السلام کا حسن بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جوش بھی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی موجود ہے، ہیں بھئی، عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات موجود ہیں۔ تمام کمالات کو جمع کر کے جو شخصیت بنتی ہے وہ شخصیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یاد رکھیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ میں بات اس لیے بتا رہا تھا تاکہ آگے بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ تو تمام صحابہ اکرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جس کے کھاتے میں آئی ہے وہ شخصیت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت دی ہے، چونکہ یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو اسی پر بات کرنی ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں ایک اور بات یاد رکھیں، صحابہ کرام ہماری کمزوری ہے نا جی، ہم لوگ اپنے عقائد کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم لوگ اپنے عقائد کو نہیں سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب جنتی ہیں۔ سمجھ آگے بات کی؟ سب کے سب جنتی ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اور فوقیت تمام مخلوقات میں پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم کتنے کو اللہ کے نیک بندے ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں بھئی، ابدال ہو سکتے ہیں، ولایت کے درجات کو جناب حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ساری زندگی سر سجدے پر رکھ لیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا ایک سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ان آنکھوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کو وہ خوش نصیب آنکھیں اللہ نے دی تھی، ان کو وہ خوش نصیب زندگی اللہ نے دی تھی جو اللہ کے نبی کے ساتھ گزری، ان کو وہ خوش نصیب جوانی اللہ نے دی تھی جو اللہ کے نبی کے ساتھ گزری ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے
قیامت تک آنے والے جتنے بھی بزرگان دین اولیاء اللہ کیوں نہ ہو جائیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ کیونکہ آج کل فتنے کا دور ہے، لوگ نئے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، نئے لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں غلط قسم کی اشکالات ہیں بھئی، غلط قسم کے تصورات لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان ایسے لوگوں کے شکنجے میں آپ لوگ نہ آئیں، آپ لوگ بچ جائیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اچھا جی، اب آ جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کیسے لے کر آئے۔ شہادت کی بات اس کے بعد کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کیسے لے کر آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان اس طرح لے کر آئے کہ مکے کے اندر ابو جہل نے اعلان یہ کیا کہ جو شخص معاذ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، میں بطور انعام اس کو 100 اونٹ دوں گا، میں بطور انعام اس کو 100 اونٹ دوں گا۔ تو اب جب یہ اعلان کیا تو اس وقت مکے کے اندر سب سے غیرت مند اور سب سے طاقتور جو شخصیت سمجھی جاتی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو جہل کے پاس آ کر کہا کہ عاجلاً او آجلاً، کیا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے یہ انعام کی پیشکش کی ہے، یہ پیشکش نقدی کی صورت میں ہوگی یا قسطوں کی صورت میں ہوگی؟ یعنی فوری اس کی ادائیگی ہوگی یا آہستہ آہستہ اس کو ادا کریں گے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ جو یہ میرا کام کرے گا میں اس کو 100 اونٹ نقد انعام فوری اس کو دوں گا۔ اب جب یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور قتل کے ارادے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ قتل کے ارادے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک ساتھی سے ہوئی، ایک صحابی سے ہوئی۔ صحابی نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں آج محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب اس صحابی نے کہا کہ بھائی آپ محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے آپ اپنے گھر کی تو خبر لیں۔ انہوں نے کہا کیوں، میرے گھر میں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا آپ کے گھر میں کیا ہوا؟ آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، فوراً جناب راستہ بدل کر گھر کی طرف آئے۔ گھر میں دیکھا کہ گھر کے اندر آواز، بیٹا اس سے پیچھے ہو جاؤ، گھر کے اندر آئے اور دیکھا کہ گھر میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر گئے تو دیکھا بہن سامنے قرآن رکھ کر تلاوت کر رہی ہے۔ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن کو ایک تھپڑ بھی مارا اور پھر اس سے وہ صحیفہ قرآن مجید جو وہ تلاوت کر رہی تھی وہ اس سے کھینچا اور پڑھنا شروع کیا، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ کون سی آیت پڑھ رہی تھی، وہ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہی تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثری اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت کی، ساتھ ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہے، ایمان کی شمع جو دل کے اندر موجود ہے وہ جل پڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ جب یہاں تک پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے بھی اسلام قبول کرنا ہے۔ اب چلے کس ارادے سے ہیں؟ مارنے کے ارادے سے، اور یہاں پر آ کر کنورٹ ہو گئے، کہا کہ میں نے بھی اسلام قبول کرنا ہے۔ اب جناب صبح ہوئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جاؤں گا تو مجھے کلمہ پڑھائیں گے۔ راستے میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، صحابی۔ پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں مسلمان ہونے کے لیے۔ یہ بات سن کر نا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے یقین تھا تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟
انہوں نے کہا وہ اس لیے کہ ساری رات میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے یہی دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن حشام او بعمر ابن الخطاب، یا اللہ ابو جہل اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور مجھے یقین تھا کہ اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول ہوگی، اور آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تم اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لانے کے لیے گئے، اللہ کے نبی کے پاس گئے، صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے نبی جلوہ افروز ہیں، تو جا کر جب اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھے اور اسلام قبول کیا، تو روایات میں آتا ہے کہ خوشی کے اندر صحابہ کرام نے ایسا نعرہ لگایا کہ مکے کے در و دیوار ہلا کے رکھ دیے، مکے کے پہاڑ گونج اٹھے، ایسا نعرہ لگایا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ظاہر بات ہے یہ خوشی کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ وہی عمر ہے کہ جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے، اور ہوا کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے اور اسلام قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں اس کو قبول کیا۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن حشام و عمر ابن الخطاب، یہ اللہ کے نبی نے خود مانگا تھا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی دعا قبول کی۔ تو یہ سارا قصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے کر آئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں وہ دین پر حق نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا برحق ہے۔ فرمایا تو پھر چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ پھر چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اب عمر ابن خطاب ایمان لے کر آیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ اور صحابہ کرام کو لے کر گئے خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولا، اور دروازے کو کھول کر کفار کی طرف رخ کر کے للکارا اور کہا کہ ہے کوئی تم میں سے ایسا مائی کا لال جو آج ہمیں نماز پڑھنے سے روک سکے؟ تم میں سے ہے کوئی ایسا شخص جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروائے، اپنے بچوں کو یتیم کروائے؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج ہم اپنی تاریخ بھول گئے ہیں، آج ہم اپنی حیثیت سے ناآشنا ہو گئے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یاد رکھیں، مسلمان جب تک صحیح معنوں میں مسلمان ہے وہ غیرت مند بھی ہے۔ جب ہماری ایمانی لیول نیچے آ جاتا ہے نا جی، تو ہماری غیرت بھی نیچے آ جائے گی۔ آج ہم یورپ سے ڈرتے ہیں، مغرب سے ڈرتے ہیں بھئی، امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ طالبان تو اللہ والے ہیں نا جی، طالبان تو اللہ والے، اقبال صاحب کہتے ہیں طالبان نہیں ڈرتے، طالبان تو اللہ والے ہیں۔ ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے۔ یاد رکھیں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، مسلمان کا خالی میدان جہاد میں کھڑا ہونا کافی ہے، کوئی ہتھیار نہ ہو۔ مثال دے رہا ہوں، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، کوئی ہتھیار نہ ہو، بھئی صرف مسلمان میدان جہاد میں کھڑا ہو جائے، یہی کافی ہے کافروں کے دلوں کے اندر رعب ڈالنے کے لیے۔ یاد رکھے صحابہ کرام کے پاس کیا تھا، بدر کے اندر کیا تھا؟ 313 صحابہ کرام، چند تلواریں ہیں، 2-3 گھوڑے ہیں، 4-5 اونٹ ہیں بھئی، کسی نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے رسیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فتح نہیں دی، بے سر و سامانی کی حالت میں فتح دی ہے۔ طالبان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور حیرانگی ہوتی ہے کہ طالبان نے امریکہ کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا، ان کے اتحادیوں سمیت، اور جب وہ فاتحانہ انداز سے افغانستان کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ان کے کپڑے پرانے تھے۔ جب وہ فاتحانہ انداز میں افغانستان کے اندر، اس کے شہروں کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ان کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ ان کو پتہ تھا پاؤں میں جوتی ہو نہ ہو، دلوں کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
بدن کے اوپر کپڑے نئے ہوں یا پرانے، دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اسلحہ ہو یا نہ ہو، دلوں کے اندر ایمان ہونا چاہیے. 1400 سال پہلے انہوں نے صحابہ کرام کی یاد تازہ کر کے دکھائی. یہ ایمان جو اللہ نے دیا ہے نا جی، یہ بہت طاقتور چیز ہے، غیرت مند چیز ہے، بشرطے کہ یہ ہمارے دلوں میں ہو، ہمارے زندگیوں میں ہو. آج ہم نا انگریز کے طریقوں پہ چل رہے ہیں، انگریز کے طریقوں پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہے تھے نا جی، تو ان سے جس صحابی کی ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس صحابی نے کہا کہ تم اگر قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، اگر قتل کر بھی دو تو یہ بتاؤ بنو ہاشم سے کیسے بچو گے؟ بنو ہاشم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن ان کے اندر، برادریوں کے اندر اتنا اتفاق تھا، اتنا اتحاد تھا کہ ان کی برادری کا اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں پھنستا تھا تو وہ اس کی مدد کے لیے آتے تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ غیرت مند قوم تھی. یہاں پر ہمارے کسی بھائی کو مار پڑے نا جی، دوسرا بھائی جوتے سر پہ رکھ کے بھاگتا ہے. غیرت مند قوم کی علامت یہ نہیں ہوتی. دنیا کے اندر 2 قومیں غیرت مند ہیں، ایک عربی اور دوسرا پٹھان. پنجابی بھائی اکثر یہ بات کرتے ہیں، انہوں ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف خصوصیات دی ہوئی ہیں. پنجابی کو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے. یہ جتنے مدارس چل رہے ہیں، جتنے رفائی ادارے چل رہے ہیں، جتنے غریبوں کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے، یہ پنجاب کے لوگ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف خصوصیات دی ہوئی ہیں. غیرت کے اعتبار سے نمبر 1 عرب کے لوگ ہیں، اب ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، پہلے تھے. اور نمبر 2 پٹھان. اللہ تعالیٰ نے غیرت سے مالا مال کیا ہوا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ان کی غیرت، ان 2 قوموں کی غیرت کے اسباب کیا ہیں؟ ان 2 قوموں کی غیرت کے اسباب یہ ہیں کہ ان کی برادریاں بڑی ہوتی ہیں، ان کے خاندان بڑے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کے اندر آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہونا جی، دوسرے کے مقابلے میں ایک ہوتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے کسی بھی معاملے میں، لیکن غیر کے مقابلے میں ہمیشہ ایک ہوتے ہیں. اور یہ ہونا بھی چاہیے، ہر ایک برادری کے اندر ہونا چاہیے. ہمارا دیکھو نا، ہم انگریزوں کے طریقے پر چلتے ہیں. بچے 2 ہی اچھے، 2 بچے کر کے 3 بچے کر کے بند کرا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ساری زندگی ان 2 بچوں سے گزارا کرتے ہیں. ان میں سے خدا نہ خواستہ ایک مر جائے تو پھر ساری زندگی روتے ہیں، کیونکہ بچے تو بند کرا دیے ہیں بھئی. 2 بچوں کے بعد بچے بند کرا دیے، اس کے بعد ساری زندگی روتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک پھوپھی فلانے جگہ پہ ہے، ایک مامی فلانے جگہ پہ ہے، ایک ماموں فلانے جگہ پہ ہے، بس رشتہ ختم، خاندان ختم. 3 بیٹے ہیں یا 3 اولاد ہیں، ایک بیٹی فلانے جگہ پہ بھی آئی ہے، ایک بیٹی فلانے جگہ پہ بھی آئی ہے. بیٹا جناب باہر کے ملک میں ہوتا ہے، گھر میں ماں باپ اکیلے رہ رہے. کوڑا بھی خود ہی پھینکنے جاتے ہیں، سبزی بھی خود ہی لینے جاتے ہیں، انڈے بھی خود ہی لینے جاتے ہیں، بس خاندان ختم. خاندان اس کو نہیں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گزارا. اس کو گزارا کہتے ہیں، اس کو خاندان نہیں کہتے ہیں. خاندان وہ ہوتا ہے کہ ان کے جناب برادریاں بڑی ہوتی ہیں، بچے زیادہ ہوتے ہیں بھئی. خاندانی فیملی سسٹم مضبوط ہونا چاہیے. ان 2 قبیلوں کے اندر فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہے. عرب کے اندر جو ہے، عرب کے اندر ہم اگر اپنی جناب پیچھے پشت کو دیکھیں نا جی، اپنے باپ داداؤں کو دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 7-8 ہمارے ذہن میں آتے ہیں، بس اور سے زیادہ نہیں. عرب میں یہ نہیں ہے. عرب میں جناب پوری کڑی جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام تک. سب کو پتہ ہوتا ہے ہماری نسل کیا ہے. انسانوں کو تو پتہ ہوتا ہے، ان کے جانوروں کا بھی پتہ ہوتا ہے، گھوڑوں کا بھی پتہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پٹھانوں کا بھی اسی طرح ہی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارا یہ نہیں، ہمارا فیملی سسٹم بڑا کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے روزمرہ ہمارے لیے مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ جتنے بھی تجارتی معاملات ہیں یا کاروبار ہیں، یہاں پر یہ 2 قومیں چھائی ہوئی ہیں اس وقت پوری دنیا میں. وجہ صرف اور صرف یہی ہے، خاندان بڑا ہے، قبیلہ بڑا ہے، اولاد زیادہ ہے، رشتہ دار زیادہ ہیں بھئی. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اتفاق ہے، اتحاد ہے، جس کی وجہ سے یہ روز بروز کیا کرتے ہیں؟ ترقی کرتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ کمزوریاں ہمارے اندر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اندر اور بہت سی خوبیاں ہیں پنجاب کے لوگوں کے اندر. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اسلام کی دولت سے نوازا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس طرح ہوئی کہ شہادت سے کچھ دن پہلے، یعنی جمعہ کی
جمعہ کے رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک لال رنگ کا مرغا ان کو ٹھونگے مار رہا ہے، ایک لال رنگ کا مرغا ان کو ٹھونگے مار رہا ہے۔ تو صبح خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا کہ آپ کو ایک غیر مسلم شخص قتل کرے گا، شہید کرے گا، آپ کو ایک مجوسی شخص شہید کرے گا۔ اور پھر صبح جمعہ تھا، جمعے میں بھی اس یہ خواب بتایا لوگوں کو۔ اسی ہفتے میں بدھ کے دن ایسا ہوا کہ صبح فجر کے وقت جب جماعت کھڑی ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ معمول تھا، جب بھی جماعت کراتے تھے تو سب سے پہلے صفوں کو سیدھا کرتے تھے، سب سے پہلے صفوں کو سیدھا کرتے تھے بڑی سختی کے ساتھ۔ تو جب صفیں سیدھی کیں اور نماز شروع ہوئی تو دوران نماز ایک شخص جس کا نام ابو لولو فیروز ہے، مجوسی شخص تھا، یہودی ایرانی، وہ آگے آیا اور آگے آ کر دو دھاری تلوار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا اور زخمی کر کے بھاگا۔ بیچ میں صحابہ کرام اور بھی تھے جن کو زخمی کیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گر گئے۔ باہر جب نکلا تو صحابہ کرام نے چادر اس کے اوپر ڈال کر اس کو پکڑا، تو جب اس کو پکڑا تو اس نے محسوس کیا کہ تو اب تو میری جان خطرے میں ہے، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گرے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا کہ باقی نماز پوری کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے اور باقی نماز پوری کی۔ اور یاد رکھیں کہ اس زخمی ہونے کی حالت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نماز پوری کی ہے۔ یہ ہے اسلام، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہے دین اور یہ ہے اسلام پر عمل کرنا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی مجبوری آ جائے نماز سب سے پہلے چھوٹ جاتی، کھانا نہیں چھوٹتا، نماز سب سے پہلے چھوٹ جاتی، تھوڑی سی پریشانی آ جائے نماز سب سے پہلے چھوٹ جاتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ ہے کہ زخم شدہ ہیں اور گرے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں نماز پوری کر رہے ہیں، جماعت کے ساتھ، وہ بھی اکیلے نہیں، اور نماز بھی صبح فجر کی۔ ہم تو صبح فجر کی نماز صحیح سالم تندرست آدمی نہیں پڑھتے، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے صبح فجر کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں، ہماری کمزوری ہے، یاد رکھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے زخمی ہوئے اور گرے اور اسی حالت میں نماز پوری کی۔ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ جا کر دیکھو یہ شخص کون تھا جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ تو جا کر دیکھا اور آ کر بتایا کہ حضرت وہ ایک کافر شخص ہے، مجوسی ہے۔ جب یہ بات کی تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شکر ادا اس لیے کیا کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں سے میں قتل نہیں ہو رہا، کسی کافر کے ہاتھ سے میں قتل ہو رہا ہوں اور مجھے شہادت کی موت نصیب ہو رہی ہے۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے اپنے حبیب کے شہر میں موت عطا فرما اور وہاں پر دفن ہونے کی جگہ عطا فرما، اس لیے یہ خوشی کا اظہار کیا۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شربت پلایا گیا تو وہ شربت جو تھا وہ اس زخم کے راستے سے باہر آ رہا تھا، اتنا گہرا زخم دیا تھا۔ جب زخم شدید ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے کمزور ہو گئے تو ایک شخص آیا ملنے کے لیے، صحابی تھا، ملنے کے لیے آیا اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ اے عمر آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ فرمایا کیسے؟ کہا کہ آپ ایسے خوش نصیب ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو نبی کا ساتھ ملا ہے، آپ خلیفہ ثانی ہیں، نبی کے سفر حضر میں رہے ہیں، نبی کا ساتھ آپ کو ملا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو منصب آپ کو دیا ہے احسن طریقے سے آپ نے اس منصب کو سنبھالا ہے، آپ نے عدل و انصاف قائم کیا ہے، ظالم کو ظلم سے روکا ہے، مظلوم کی داد رسی کی ہے، لوگوں کے ساتھ مدد کیا ہے، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ کیا ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میری چھوٹ ہو جائے اللہ کے ہاں تو یہ میرے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، اللہ کے ہاں صرف اگر میری چھوٹ ہی ہو جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص گیا
اس کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دوبارہ بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا آپ کی تہبند آپ کے ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، آپ کی تہبند آپ کے ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، لہٰذا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، اپنے تہبند کو اپنے ٹخنوں سے اوپر اٹھاؤ۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، آج ہم صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے، اور حضرت عمر کا حال یہ ہے، پتہ ہے کہ اگلے لمحے میں نے شہید ہو جانا ہے، اگلے لمحے میں نے شہید ہو جانا ہے، لیکن اس سنت کی اتنی فکر تھی کہ اس شخص کو دوبارہ ایسی حالت میں واپس بلایا اور بلا کر اس کو سمجھایا کہ یہ سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تکیہ لایا گیا سر کے نیچے رکھنے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹا یہ میرے سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا دو۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ جب میری روح اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو میرے سر کے نیچے تکیہ ہو، میں نہیں چاہتا ہوں، میں اپنا سر اللہ کی زمین پر رگڑنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل۔ وہ شخصیت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تکیے کو ہٹا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت عمر کے پاس اور آ کر کہے کہ اے امیر المؤمنین آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ پریشان تھے کہ اللہ کے ہاں میرا کیا معاملہ ہوگا۔ کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ ایسی شخصیت ہیں کہ جس نے نبی کا ساتھ دیا ہے، آپ ایسی شخصیت ہے کہ جس نے عدل و انصاف قائم کیا ہے، آپ ایسی شخصیت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ نے امت کو سہارا دیا ہے، اور آپ ایسی شخصیت ہے کہ جس نے روئے زمین پر فتنوں کا قلع قمع کیا ہے، آپ ایسی شخصیت ہے، بلکہ میری نظر میں تو آپ بخشے بخشائے ہیں۔ اب یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے، خوش ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہا کہ عبداللہ ابن عباس جو باتیں تم نے ابھی کہی ہیں، کل قیامت کے دن میرے حق میں ان باتوں کے ساتھ گواہی دو گے کہ نہیں؟ فرمایا کہ میں دوں گا، اللہ کے ہاں قیامت کے دن دوں گا۔ فرمایا کہ اب مجھے اطمینان ہے، اب مجھے اطمینان ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر ان سے میرا سلام کہنا، ان سے میرا سلام کہنا۔ فرمایا کہ جا کر ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ عمر تجھے سلام کہتا ہے، عمر تجھے سلام کہتا ہے، اور خبردار ان کے سامنے جا کر مجھے امیر المؤمنین نہ کہنا، کیونکہ امیر المؤمنین کے اس پروٹوکول کی وجہ سے کہیں وہ اپنے دل کی بات نہ چھپا لے، کیونکہ یہ امیر المؤمنین ابھی مردہ ہونے والا ہے، یہ اللہ کے پاس جانے والا ہے۔ اور امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ حضرت عمر آپ کو سلام عرض کرتا ہے، اور سلام کے بعد حضرت عمر آپ سے یہ اجازت چاہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گھر کے اندر جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے، وہاں پر ان کے ساتھ میری بھی قبر ہونی چاہیے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم حضرت عمر کو یہاں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اجازت لے رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیونکہ نبی کی قبر حضرت عائشہ کے گھر میں ہے، ابو بکر کی قبر حضرت عائشہ کے گھر میں ہے، نبی شوہر ہے، ابو بکر باپ ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے مختص کی ہوئی تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں گی تو مجھے یہاں دفن کیا جائے گا، لیکن میں حضرت عمر کے لیے اپنی جگہ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں حضرت عمر کے لیے اپنی جگہ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ شوق سے آئیں اور شوق سے یہاں دفن ہو جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھے کہ عبداللہ ابن عمر پیغام لے کر آئے گا، اتنے میں عبداللہ ابن عمر تشریف لائے
اور کہا کہ ابا جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، خوشی کا اظہار کیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یاد رکھو کہ ابھی میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی بات نہ کہی ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے دل کی بات نہ کہی ہو، میری جب روح پرواز ہو جائے، میں جب شہید ہو جاؤں تو میری میت اٹھا کر اس دروازے پہ لے کر جاؤ اور جا کر پھر زور سے اعلان کرنا اور دوبارہ پوچھنا، اجازت لینا، اس کے بعد اگر اجازت ملی پھر مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملی تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہاں ہم کسی کی چیز استعمال کرتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر اٹھا کر لے جاتے ہیں یا چھین لیتے ہیں یا قبضہ کر لیتے ہیں، ہے بھائی، بہنوں کی وراثت نہیں دیتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کی وراثت نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن گلے پڑنے والی ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، خلیفہ ثانی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ساتھی، ان کا یہ عالم ہے کہ مرنے سے پہلے بھی اجازت لے رہے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اجازت کا کہہ رہے ہیں کہ کہیں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ ہو جائے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، شہادت کا جام نوش فرمایا اور پھر میت کو تیار کیا گیا، اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ کے سامنے رکھا گیا اور رکھ کر دوبارہ اعلان کیا گیا کہ اے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ایک مرتبہ پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں، ہم اس امیر المؤمنین کے حکم سے آپ سے اجازت لیتے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر دفن کر رہے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیتی ہیں تو ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی اور پھر وہاں دفن ہوئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو رکھا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا بڑا غمزدہ، اتنے میں پیچھے سے میرے کندھے کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگے کہ اے عبداللہ ابن عباس، اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ حضرت عمر یہاں ہی دفن ہوں گے، اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ حضرت عمر یہیں دفن ہوں گے۔ پوچھا کہ تمہیں کیسے یقین تھا؟ انہوں نے کہا اس میں کون سی مشکل بات ہے، جہاں نبی موجود ہوتا ہے وہاں ابو بکر ہوتے تھے، جہاں ابو بکر ہوتے تھے وہاں عمر بھی ہوتے تھے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ جناب صفا کا مدرسہ ہو، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ کھانے کا دسترخوان ہو، چاہے وہ مشورہ میٹنگ ہو، جہاں اللہ کے نبی ہوتے تھے وہاں ابو بکر ہوتے تھے، جہاں ابو بکر ہوتے تھے تو وہاں عمر ہوتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی جوڑی بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی جوڑی بنائی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جسے خود حضور نے اللہ سے مانگا تھا، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر کفار کے سامنے للکارتے ہوئے کہا کہ پڑھیں گے آج کعبہ میں، وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے اسلام لانے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فلک شگاف نعرہ لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب منبر پر بیٹھ کر آواز لگاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز 100 میل دور پہنچا دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جب بات ان کے زبان پر آتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن بنا دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب وہ زمین پر درہ مارتے تھے تو زمین کا زلزلہ رک جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
وہ شخصیت ہے کہ جب وہ دریاؤں کے نام خط لکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ دریاؤں کو چلا دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت، عفت اور پاک دامنی پر جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی صورت میں اتار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جب نبی کے ساتھ پردے کا مشورہ کیا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ، شریعت کا حصہ بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو نبی نے کہا تھا کہ اے عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو یہ نبوت کا تاج آج تیرے سر پہ سجایا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ نے تجھے وہ روب دیا ہے، اللہ نے تجھے وہ دبدبہ دیا ہے، اللہ نے تجھے وہ جذبہ دیا ہے، اللہ نے تجھے وہ غیرت دی ہے کہ جس گلی سے تو گزرتا ہے وہاں سے شیطان گزر نہیں سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، جب باپ مرتا ہے تو اولاد اس کے لیے روتی ہے، جب اولاد مرتی ہے تو ماں باپ اس کے لیے روتی ہیں، تو واحد تم ایسی شخصیت ہو کہ جب دنیا سے تم جاؤ گے تو تمہارے پیچھے پورا اسلام روئے گا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔